السلام علیکم ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرق وسطیٰ کے ہر شہر اور علاقوں میں ایک خوبصورت اور حسین شہزادی کے چرچے عام تھے۔ لوگ ہر بات میں اس کے حسن کی مثال دیا کرتے اور ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ موت سے قبل ایک مرتبہ اس حسینہ کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ نہ صرف عوام بلکہ بادشاہ اور امراء بھی اس عورت کے دیدار کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ مشہور حسینہ فینیشیا نامی ملک کی شہزادی ایزابل تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ شمالی علاقے میں اسرائیل اور جنوب میں یہودیہ نام کی دو ریاستیں بن گئی تھیں۔ اس زمانے میں اسرائیل پر اخیب نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو اسرائیل سلطنت کا 7واں بادشاہ تھا۔ اخیب 918 قبل مسیح تخت نشین ہوا۔ اخیب بھی شہزادی ایزابل کا فریقہ تھا، لہٰذا اس نے ایزابل سے شادی کر لی۔ ایزابل ایک خوبصورت اور مغرور عورت ہونے کے ساتھ مشرک بھی تھی۔ وہ فنیتی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فنیتیوں کے دیوتا بال کی پوجا کرتی تھی، جبکہ بنی اسرائیل اور بادشاہ اخیب توحید پرست تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ لیکن اخیب اپنی بیوی ایزابل کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بال کی عبادت شروع کر دی۔ ایزابل ایک چالاک اور شاطر عورت تھی۔ اس نے اخیب کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ بال دیوتا کے لیے ایک مندر اور بت کی تعمیر کروائے تاکہ بنی اسرائیل میں بال دیوتا کی پرستش کی اشاعت ہو اور لوگ اس مشرکانہ دین پر آ جائیں۔ لہٰذا بادشاہ نے اسرائیل کے دارالحکومت سامرا میں بال دیوتا کے نام کا ایک عظیم مندر تعمیر کروایا اور بال کا ایک عظیم بت بھی بنوایا۔ یہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا۔ ناظرین، اس کے 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت میں مامور کیے گئے تھے۔ اس مندر کے گرد میلے لگنے لگے۔ بنی اسرائیل اس بت کے پاس آ کر منتیں مانگتے اور سونے چاندی کے نذرانے چڑھاتے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ لیکن اب بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور اس باطل دیوتا کی پرستش کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ بنی اسرائیل راہ راست پر آ جائیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو وہاں مبعوث فرمایا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس شہر کے لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلانے لگے۔ آپ بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ واحد اور یکتا اللہ کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، حالانکہ یہ نہ تمہاری کوئی حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے، اور اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو نہ صرف تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے بلکہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا خالق و مالک ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے اس پیغام کو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا اور صریح انکار کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام نے بادشاہ اور ملکہ ایزابل کو دعوت حق دی تو انہوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ ملکہ ایزابل نہایت شفاق عورت تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا بادشاہ کے ساتھ اس نے منصوبہ بنایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور کسی پہاڑ کی غار میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد اسرائیل میں قحط سالی پڑ گئی اور 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی۔ فصل تباہ ہو گئے اور لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے۔ ملک میں لوٹ مار اور چوری ڈکیتی بڑھ گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اخیب کے محل کو بھی گھیر لیا اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ آخرکار اخیب نے حکم دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے۔ سپاہیوں نے آپ کو کھوجا اور بادشاہ کی درخواست پر آپ دوبارہ تشریف لے آئے، لیکن بال کے پجاری اور ملکہ ایزابل بادشاہ کے اس حکم سے بہت غصہ ہوئے اور الیاس علیہ السلام کا دوبارہ واپس آنا انہیں ناگوار گزرا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بال کے بڑے پجاری اپنے معبود کے نام پر جانور کی قربانی دیں اور میں اپنے معبود اللہ رب العزت کے نام پر قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا خدا حق پر ثابت ہوگا اور پھر پوری قوم اسی معبود سے بارش کی دعا کرے گی۔ ناظرین، اس دور میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ قربانی کے بعد جانوروں کو کھلے میدان یا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی، جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ لہٰذا اگلی صبح کوہ کرمل کی اونچی چوٹی پر ایک طرف حضرت الیاس علیہ السلام کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کے پجاری موجود تھے۔ دونوں فریق نے قربانی کی اور جانوروں کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ پجاریوں کی قربانی ویسی ہی رکھی رہی، جبکہ آسمان سے ایک غیبی آگ نمودار ہوئی اور آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں شور مچ گیا
بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور حق واضح ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام کا خدا ان کے ساتھ ہے اور وہی خالق حقیقی ہے۔ لہٰذا اخیب نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگ لی اور پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گھٹائیں چھانے لگیں اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ناظرین، بنی اسرائیل دوبارہ ایمان لے آئے اور شرک سے توبہ کر لی۔ دوسری طرف ملکہ ایزابل بت پرستی پر قائم رہی اور دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ان پجاریوں کا بدلہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر کے لے گی۔ اپنی صفاکی اور چالاکی سے اس نے اخیب کو پھر بہکانا شروع کیا۔ بادشاہ پھر اس کی باتوں میں آ گیا اور دوبارہ بال کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل جب بارش سے سیراب ہو گئے اور ان میں خوشحالی لوٹ آئی تو وہ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کے دین سے پھر گئے اور دوبارہ فسق و فجور اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ملکہ ایزابل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور پوری قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ ملکہ ایزابل اس وقت پوری دنیا کی خوبصورت خاتون تھی، چنانچہ اس نے اپنے حسن کو وار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام کو گرفتار کروا کر جیل میں بند کر دیا اور خود نیم عریاں حالت میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ملکہ ایزابل ایک خاص قسم کے پرفیوم کا بھی استعمال کرتی تھی۔ جب بھی وہ کسی مرد کے سامنے جاتی تو اس پرفیوم سے وہ اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھتا اور پاگلوں کی طرح ایزابل کے جسم کے گرد گھومنے لگتا۔ لیکن اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام پر نہ تو کوئی اس پرفیوم کا اثر ہوا اور نہ ہی ایزابل کا حسن کام آیا، بلکہ حضرت الیاس علیہ السلام نے ایزابل کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہ تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو بے انتہا اذیتیں دی گئیں۔ قید سے رہا ہونے کے بعد آپ کو پریشان کیا جاتا رہا اور جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو مجبوراً آپ علیہ السلام نے بالبک کو خیر آباد کہا اور کوہ سینا پر چلے گئے۔ بنی اسرائیل کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ رب العزت کے منکر ہو گئے۔ ان میں شراب نوشی، زنا، شرک عام ہو گیا۔ لہٰذا الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا تو یہ قوم راہ راست پر آ جائے یا ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اب قہر الہی کا آنا قریب تھا۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحدوں پر وحشی قبائل آباد تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن اب ان کی آبادی بھی بڑھ چکی تھی اور وہ کافی طاقتور بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی۔ پورا شہر تخت و تاراج ہو گیا، ہر طرف لاشیں اور بربادی دکھائی دیتی تھی۔ اس وحشی قوم نے اخیب، ملکہ ایزابل اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اور وہ ملکہ جسے اپنی طاقت، بادشاہت اور حسن پر اتنا غرور تھا، جب وہ مری تو اس کے جسم کو سڑکوں پر پھینک دیا گیا اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اس وقت نہ تو اس کا دیوتا بال کا مایا اور نہ ہی کوئی باطل معبود۔ آج بالبک شہر لبنان کے نام سے موجود ہے، جہاں اس زمانے کے کھنڈرات آج بھی اس دور کی شان و شوکت اور تباہی کی گواہی دیتے ہیں جو تا قیامت نوع انسانی کے لیے عبرت ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔